بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ اپنے ویلاگ کا کیا موضوع رکھا جائے، تو میرے ذہن میں یکدم یہ بات آئی کہ ایسی چیزیں اپنے بالخصوص عوام کو نہیں بلکہ نوجوانوں کو وہ چیزیں بتائی جائے کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، اور ایسی تقریباً 34 چیزیں ہیں جن سے حضور نے بھی نبی ہونے کے باوجود اللہ کی عطا سے صاحب اختیار ہونے کے باوجود اتنا کچھ اللہ کی طرف سے دیے جانے کے باوجود ان سے پناہ طلب کی۔ دوسری چیز بالخصوص نوجوانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ان کے والدین یا بڑوں کے لیے میں عرض کروں گا کہ چند ایسے چیلنجز ہیں جس کا بتایا جانا یا جس پر عمل کرنا ان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ بچوں کی اس انداز میں تربیت کریں۔ تو بہرحال میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نے جو جن چیزوں سے پناہ مانگی ان کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 34 چیزوں سے پناہ طلب کی ہے ان میں ایک محتاجی ہے، پھر سستی ہے، بزدلی ہے، کنجوسی ہے، لاچارگی ہے، گونگا پن ہے، پاگل پن ہے، کوڑھ کا مرض، ریاکاری ہے، بے بسی، فقر، بڑھاپا، شرک، بہرا پن، منافقت سے پناہ مانگی، کفر سے پناہ مانگی ہے، جو کہ ہم آج کل تقریباً صبح شام دیکھ رہے ہیں کہ بعض بڑے بڑے عالم، نامور اپنے مسلک کے عالم جو ہیں وہ کیا کچھ حضور کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ دنوں پہلے بلکہ قرآن کی آیت کو بھی تبدیل کر کے لکھ دیا گیا۔ تو اس قسم کے کفر کیے جا رہے کہ جس کا احساس تک نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح ذلت و رسوائی سے بھی پناہ طلب کی، غفلت و کوتاہی سے بھی حضور نے پناہ طلب فرمائی، گناہ اور نافرمانی سے پناہ طلب فرمائی، دل کی سختی سے پناہ طلب فرمائی، شہرت طلبی جو ہے، کیونکہ شہرت ایک ایسا مرض ہے کہ اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالخصوص یوٹیوب پر یا ٹک ٹاک پر بہت سے ٹک ٹاکر یا بہت سے لوگ جو ہیں وہ عجیب قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں یا کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے صرف ہم مشہور ہو جائیں یا ہماری شہرت میں اضافہ ہو۔ تو ایسی شہرت سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ طلب کی ہے۔ پھر اچانک مصیبت سے بھی پناہ طلب فرمائی، شفا میں یعنی صحت میں دیر سے تاخیر سے بھی پناہ طلب فرمائی، آپس کی پھوٹ میں سے بھی پناہ طلب فرمائی، پھر لوگوں کا مسلط ہونا، ان چیزوں سے بھی پناہ طلب فرمائی۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ آج غزہ، فلسطین یا ان جن علاقوں پر کفار کی حکومت، کفار کا غلبہ ہے مسلمانوں پر، ان سے پوچھئے کہ ان کا کیا حال ہے اور آزادی کسے کہتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ اس سے بھی حضور نے پناہ طلب فرمائی۔ پھر قرضوں کا جو غلبہ ہے اس سے حضور نے پناہ طلب فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ ہر ایسے برے مرض سے بھی پناہ طلب فرمائی۔ پھر بری تقدیر سے پناہ طلب فرمائی، دشمنوں کا جو غلبہ ہے اس سے پناہ طلب فرمائی ہے، آزمائش کی شدت سے پناہ طلب فرمائی، نعمتوں کے خاتمے سے پناہ طلب فرمائی۔ پھر دوسری بہت سی ایسی چیزیں، عافیت کا نہ ہونا جو ہے اس سے پناہ طلب فرمائی،
برس جیسے مرض سے پناہ طلب فرمائی، اللہ کی ناراضگی سے پناہ طلب فرمائی۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس قسم کے یہ چیزیں ہیں جو کہ فی زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم نے پناہ طلب فرمائی، اور اپنی دعاؤں میں ان چیزوں سے اکثر و بیشتر پناہ طلب فرمائی ہے۔ اب ہم آتے ہیں بچوں کا جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنے کی لیے والدین کو کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ان کو بچوں کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے کہ ایمان اور ان کے عمل میں پختگی پیدا کریں۔ یہ سب ایسی صورت میں ہوگا کہ جب وہ خود اس پر عمل پیرا ہوں گے اور ان کو ادب سکھایا جائے۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ ان کو جدید تعلیم، عصری علوم جو ہیں، عربی، انگریزی اور میتھ وغیرہ، سائنسی علوم، اس سے بھی آج کل چونکہ کمپیوٹر کا دور ہے تو اس حوالے سے بھی ان کو سکھایا جانا چاہیے، اور ان میں یہ شوق پیدا کیا جانا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر اسلامی تاریخ و تہذیب ان کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اسلامی تاریخ اور تہذیب ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارے بچے بالکل نابلد ہو چکے ہیں۔ ان سے کسی انڈین یا کسی انگریزی فلم کے ہیرو کا نام تو پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ حضرت خالد بن ولید کون تھے، انہوں نے ہرمز کو کہاں قتل کیا، جس کا آج کل بہت زیادہ تذکرہ کیا جا رہا ہے، نہر آبنائے ہرمز کا، تو یہ جو پوری تاریخ ہے یہ اکثر و بیشتر لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں کہ یہ ہرمز کیا چیز ہے۔ تو یہ دشمن اسلام کا نام تھا، اس کو حضرت خالد بن ولید نے اس کو واصل جہنم کیا تھا۔ تو اس حوالے سے ایسی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جس کا ہمارے بچوں کو علم نہیں، اسلامی ہیروز کا۔ پھر عالم اسلام کے جو موجودہ مسائل ہیں ان سے ان کو آگاہی نہیں ہے کہ کس قسم کے مسائل کا اسلام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فتنوں سے آگاہ کیا جائے، بالخصوص دجال اور دیگر ایسے جو ان کے دجالوں کے جو شاگرد اسلامی دنیا میں نظر آ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور اپنے فتنوں سے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ تو ایسے دجالوں سے بھی، دجال بھی نہیں بلکہ دجالوں کی اولادوں سے بھی آگاہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پھر بچوں میں جو ہے وسعت ظرفی اور برداشت کا جو جذبہ ہے، اخلاق، ان سے ان میں جذبہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے کہ معمولی باتوں پر باہم لڑائی جھگڑا، ان چیزوں سے جتنا دور رہا جائے اتنا اچھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دکانوں پر، بازاروں میں، ہر جگہ پر بچوں میں بھی گالم گلوچ اس طرح عام ہو گئی ہے کہ ہمیں خود سنتے ہوئے بعض اوقات شرم محسوس ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بچے جو اخلاق یافتہ جن کو ہونا چاہیے تھا، وہ آج ڈبو کی دکانوں پر اور مختلف جو چھوٹے چھوٹے گیمز محلوں میں لگے ہوئے کھلے ہوئے، وہاں پر وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہاں پر جس قسم کی قبیح حرکتیں ہو رہی ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی دور رہا جائے۔ پھر نامساعد حالات کے لیے ان کو تیار کرنا چاہیے۔ نامساعد حالات سے مراد یہ کہ اب جیسے کسی چیز کا اگر بحران پیدا ہو جاتا ہے وقتی طور پہ، تو اس سے کیسے نپٹا جائے۔ تو ہمارے بچے جو ہے پیدل چلنے کے لیے تیار نہیں، چند قدم کے فاصلے پر محنت کرنے کے تیار نہیں، جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے پیدل، کہ نہیں جناب ہم تھک جائیں گے۔ تو ایسی چیزوں کے لیے ان کو ابھی سے تیار کریں۔ جسمانی فٹنس کی طرف ان کی توجہ دیں، اسکاؤٹس وغیرہ ورزش کی طرف ان کو ان میں دلچسپی پیدا کریں، تاکہ وہ جو ہے
کبھی حرکات کی بجائے وہ ان مثبت چیزوں کی طرف راغب ہوں۔ پھر ان کو نہ صرف یہ بلکہ کھانا پکانا، دیگر گھریلو امور، ان کی طرف بھی توجہ دلوانی چاہیے، وہ بھی تھوڑے موڑے کام جو ہے وہ کروانے چاہیے۔ آرام طلبی کی عادت ان میں ختم کریں، پھر نزاکت جو ہے وہ ان میں ختم کی جائے، بلکہ ان میں چستی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، تو اور جفا کشی اور مضبوط جسم کا حامل بنایا جائے۔ اچھے جوان لڑکے لیکن نازک، ذرا سی دیر میں تھک جاتے ہیں، سانس پھول جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ تو ایسی چیزوں کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ سب کچھ عرض کر سکوں۔ ہے تو یہ بظاہر دنیا کے مسائل، لیکن ظاہر ہے کہ دین اور دنیا ساتھ چلتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے، دین اور دنیا سب کچھ ساتھ میں چلتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج مسجدوں میں جب بالکل ریٹائر ہو جاتے ہیں بوڑھے ضعیف، ان کی تعداد زیادہ ہے، بچوں کی تعداد کم ہے۔ بچوں کو ہم جو ہے اگر آ بھی جاتے ہیں بچے تو ان کو اس انداز میں سمجھانے کے بجائے جھڑک دیا جاتا ہے، اس انداز میں ان کو ڈانٹا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ آنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے ذرا احتیاط برتیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ ولاگ اچھا لگا ہو تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کیونکہ ہر اچھی بات کا آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، جبکہ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، گھنٹی والا بٹن، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔